دیکھیے ٹارگٹ ہوتا ہے. آج قوموں نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. اسلام کو دقیانوسی مذہب نہیں ہے. اسلام نے تو اس وقت پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جب کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مانتا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں تھا. اس وقت قرآن نے آپ کو دنیا کائنات کو بتایا کہ کس طریقے سے ترقی کی جا سکتی ہے. جب سرکار کبریا نے فرمایا علم حاصل کرو یہاں تک کہ آپ کو چین بھی جانا پڑے. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام آپ کو منع نہیں کر، لیکن یہ جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر آپ اسلام کے اندر جو اسلامی جو کلچر ہے، جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے، جو اسلامی ثقافت ہے، اسلامی روایات ہے، اسلام کا طریقہ ہے، اس کے اندر آپ جو ہے یہ کمیونزم سوشلزم کو آپ چند نام نہاد یہ سیکولر طاقتیں بیٹھ کر سیکولر نام نہاد جو دانشور بیٹھ کر اسلام میں جو ہے نا سیکولرزم کو لا رہے ہیں. اسلامی کو روحانی دین ہے برادران اسلام. اس روحانی انقلاب کی طرف جانا ہے، اس روحانی انقلاب کی طرف جانا ہے. میرے سامنے سورہ فتح کی جو میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے، میں اسی روحانی مشن کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. قرآن کے ذریعے قرآن رہنما ہے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے برادران اسلام، قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن میں جدید ٹیکنالوجی کی جو ہے نا اس طرف جانے کی رہنمائی بھی ہے. سورہ رحمان کو اٹھا کے دیکھیے کس طرح جدید ٹیکنالوجی کا ایٹمی طاقت کا بتایا گیا. اس کے اندر کس طریقے سے وہ رحمان الرحمن علم الرحمن وہ رحمان جو برادران اسلام، ہم نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلامی نظریات کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی روایات کو، اسلامی روحانیت کو یہ سیکولر طاقتیں بیٹھ کر اسلام کو سیکولرزم سے ملا رہے ہیں. اس کے خلاف یہ فقیر کیا بات ہے، یہ ابن غازی کیا بات اور سیکولر طاقتوں کی تریاق ہے. یہ روحانیت کی طرف امت مسلمہ کو، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنانے کی امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے. ان کے اندر جولانی پیدا کی، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ایمان کو مضبوط کر